بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. حمد و صلاة کے بعد عزیزان گرامی، مسائل رمضان کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ، اس مہینے کے اندر خرچ کرنا جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو۔ خرچ کرنے کے تعلق سے کچھ احکام اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ باقاعدہ زکوٰۃ اور اس کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع ہوگی۔ فی الحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو قسمیں۔ ایک ایسا جو آپ کے اوپر واجب ہے جسے ہم زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری قسم ہے جو آپ پر واجب نہیں ہے، اپنے طور پر آپ اس میں سے جو آپ کے حصے میں ہے آپ خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، ایک بہت بڑا کام ہم نے کیا ہے یا اپنے طرف سے بہت بڑا صدقہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ پر واجب ہے، آپ کو اس سے بھی اوپر کچھ چیزیں خرچ کرنی چاہیے۔ وہ تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، اس سے علاوہ بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ کھجور پھاڑ کر کے دیکھیں ہیں کبھی دو حصوں پہ، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اس میں سے آدھا حصہ کسی کو دے دیں لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، تو یہ آپ کا نفلی صدقہ ہے، کیونکہ ایک کھجور پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک کھجور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری نوعیت ہوتی ہے کہ جو بھی آپ سے بن پڑے ایک انسان اس کے اندر کوشش کرے۔ ابھی ہم لوگ پڑھے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ خرچ کرنے میں جب ایکسٹرا آپ کا ہو، نفلی صدقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر تین پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ایک انسان بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ دوسرے وہ انسان جو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ تنگ دستی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے، بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ممنوع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ بیچ بیچ میں آپ خرچ کریں تاکہ کل ہو کر کے آپ کو یہ ڈر نہ لاحق ہو کہ میں نے تو سب ختم کر دیا، میرے پاس کیا بچا۔ دراصل آپ اس کے اندر فکس نہیں کر پاتے ہیں یا آپ اس کو ڈیل نہیں کر پاتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کو ابھی تو خرچ کر لیں گے لیکن اس کا اثر بعد پر آئے گا، جس کا خدشہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا یعیدکم الشیطان یعیدکم الفقر۔ شیطان تمہیں محتاجگی سے ڈرائے گا، محتاجگی سے ڈرائے گا کہ دے دو گے تو تمہارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، کل پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ایک آدھ بار آپ کی زندگی میں آئے گا وہ چیز۔ تو اصل میں یہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا آپ کے حصے میں ہے اس میں سے کچھ چیزیں خرچ کیجیے۔ اسی طرح کے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ ایسا بھی نہیں ہو کہ ایک انسان اپنا ہاتھ گلے تک پہنچا کر کے رک جائے، یعنی اب ہاتھ کھولنا نہیں ہے۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی مکمل کھول کر کے رکھے بلکہ درمیانی حصے کے اندر رکھے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہ آپ کو شیطان کے داخل ہونے کا موقع ملے گا کہ آپ کو ڈرائے گا، تمہارے بال بچے ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، ان تمام چیزوں کے اندر ایک انسان ایک سکڑنا یا ایک طرح سے گھٹن نہیں محسوس کرے گا۔ ذمہ داریاں ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا جو آپ کے حصے میں ہے اس میں سے خوشی خوشی جو چاہیں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو لوگ حق واجب ہونے کے بعد بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ جتنی پراپرٹی ہے آپ کی جس پر واجب حق تھا کہ آپ اس کو ادا کرتے زکوٰۃ کی شکل میں،
اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا پوری دولت کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایک آگ دہکائے گا جہنم کے اندر۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس آگ سے چیزیں گرم کی جائے گی اور اس کے اس پیٹھ پر اور اس کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، جیسے پریس دیکھتے ہیں آپ، استری وغیرہ جب کرتے ہیں گرم کر کے جیسے داغا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو سزا دی جائے گی اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ چیز ہے جو جمع کر کے رکھتے تھے اور جو مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، تم نہیں دیا کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو چکھو اس کا مزہ جو دنیا میں جمع کرتے تھے۔ انسان کی یہ ایک فطرت ہے، مال سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے اور یہ سب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ سورہ عادیات پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال پسند کرنے میں بڑا حریص ہے انسان۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے کہ یہ چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہاں جو پسندیدہ چیز ہے وہ انسان کی پراپرٹی یا اس کا مال ہے جو بہت محنت سے ایک انسان سے کماتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے اس چیز کو جمع کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں ایک انسان شریعت کو بھی پامال کر دیتا ہے، اللہ کے احکام بھی چھوڑ دیتا، حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ یہ دولت ہے جس کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول دیے کہ یہ طریقے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے مال کمائیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ بالکل گھر جا کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی کمائیں، نہیں، کمائیں لیکن جو جائز راستے ہیں اس طریقے سے، اور جو جمع کریں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ واجبی حق کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جو آپ صدقہ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ تو ہم میں سے اکثریت یہی جانتے ہیں کہ بس خرچ کرنا خواہ وہ واجب ہو یا نہ ہو، حالانکہ ایک چیز اور یہاں یاد رہنی چاہیے، آپ خوشی سے ایک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خوشی سے۔ مثال کے طور پہ کوئی پنکھا خراب ہو گیا، کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے، یا کوئی نل آپ کے سامنے خراب ہو گیا ہے، آپ اس کے اندر کتنا جو بھی ہو سکتا ہے ایک انسان اس کے اندر خرچ کر سکتا ہے۔ گھر میں کوئی سامان استعمال کر رہے ہیں، جب خراب ہو جاتا ہے تب ہمیں مسجد یاد آتی ہے کہ چلو مسجد میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ناپسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں مت دو۔ جو چیز آپ خود قبول نہیں کرتے ہیں آپ وہ اللہ کی راہ میں کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو جو آپ کو پسند ہو اس میں سے کچھ چیزیں آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ ہر دن 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں اور دونوں کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اور بڑھا کر کے دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو اپنے مال کو روکے اس سے اپنی روزی اور اپنی رحمت روک لے۔ ہر دن یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہے جیسے 2 انسان ہیں یا ایک ہی انسان، اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہے گلے سے لے کر کے پیر تک تنگ صورت میں۔ جیسے جیسے آپ خرچ کریں گے آپ کا یہ لباس دھیرے دھیرے پھیلتا جائے گا، دھیرے دھیرے یہ پھیلتا جائے گا، اور اس طرح سے آپ کو سانس لینے میں کوئی دقت اور پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے آپ روکیں گے اپنی دولت کہ ہم خرچ کریں گے کم ہو جائے گا، یہ ذمہ داری، یہ پریشانی، جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو روکیں گے یہ لباس اور تنگ ہوتا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ مثالیں ہیں دراصل اللہ کے راہ میں خرچ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس 10 روپے ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ لوگ کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے، اپنے رب کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس اگر 10 نہیں 1 بھی ہے تو آپ اس چیز کو بھی اللہ کے راہ میں دے سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ دے کیوں رہے ہیں، کتنا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ حالانکہ دینے کے اعتبار سے کروڑوں روپے دے دے انسان، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کروڑ کے بدلے میں 1 روپیہ جو آپ سچے من سے دیں گے، یہ 1 روپیہ اس کروڑ سے اوپر رہے گا۔ یہی وجہ ہے منافقین ایک دوسرے کو بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے طعنہ دیا کرتے تھے جب کوئی خرچ کرنے کے لیے آتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، ہم میں سے تو شاید نہیں معلوم، لیکن صحابہ کی زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے جو صرف دینے کے لیے، کمانے کے لیے جاتے تھے، مزدوری کرتے، محنت کرتے، تاکہ اللہ کے رسول نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے اندر شریک ہوں۔ ظاہر سی بات ہے محنت میں کتنا ملے گا، تھوڑی بہت چیزیں۔ منافقین کہتے کہ دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ اس پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، ڈانٹا اور کہا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور ان کے خرچ کرنے کے بعد بھی لوگ ان کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دے رہے ہیں، اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو 5 روپے 10 روپے لے کر کے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ماحول خراب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ان کی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کس من سے دے رہا ہے آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھتا ہے کہ کس خوشی کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ آپ اس چیز کو خرچ کر رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، اللہ وہ نہیں دیکھتا۔ اس کے لیے جو ہے آپ اس میں سے جہاں تک ممکن ہو آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ کوئی ضرورت مند ہیں، کوئی حاجت مند ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کو مل جل کر کے ہم ان کا تعاون کریں، تو مل کر کے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ایک طرح سے تیار کیا جاتا ہے، ایک ندی آپ کی تیار ہوگی جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی ضروریات پورے ہوں گے۔ اس کے لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کتنی مقدار ہے، آپ سچے من سے جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا قبول کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی کریں سچے من سے لگن کے ساتھ کریں، اور بالخصوص صدقہ اور خیرات کے اندر جو بھی ہمارے حصے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ وہ واجبی ہوں یا نفلی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طرف سے ہر قسم کی نیکیاں اور حسنات کو قبول فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔